کی طرف سے اس رات میں کوئی اعمال متعین نہیں ہے، کوئی عبادت مخصوص نہیں ہے۔ ہاں اپنی استطاعت طاقت کے مطابق جتنا کر سکتے ہیں کریں، اور انفرادی طور پر جتنا جاگ سکتے ہیں جاگیں۔ آپ اس میں جتنا تلاوت کر سکتے ہیں تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اور نبی علیہ السلام کے محبت میں اور استغفار پڑھیں ندامت کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ آپ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں، سابقہ گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ توبہ کی نیت سے، اور آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کے عزم اور ارادے کے ساتھ آپ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں، اور اسی طرح 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ آپ کی جو بھی حاجات ہیں، ضروریات ہیں، رزق کے مسائل ہیں، معاشی پریشانی ہے، گھریلو پریشانی ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، صحت بیماری کا معاملہ ہے، تو اللہ سے مانگیں، یہ مانگنے کی رات ہے۔ تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ اس کے بعد ہو سکے تو 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح انفرادی طور پر ہے، رات کے تمام عبادات یہ انفرادی ہیں، اور نوافل کی باقاعدہ بلا کر اعلانات کر کے جماعت کرنا یہ حناف کے نزدیک مکروہ ہے۔ تو انفرادی طور پر آپ صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور جتنا ہو سکتا ہے دعا کے اندر مصروف رہیں۔ ساری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، محض مستحب ہے اس کے اندر عبادت کرنا۔ مستحب کے پیچھے فرائض کو مت چھوڑیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو رات کو جاگتے تو ہیں لیکن ان کی صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے، کئیوں کی عشاء کی نماز بھی جماعت سے رہ جاتی ہے، اور ساری رات جاگنے کی وجہ سے صبح کو ڈیوٹی پر نہیں جا سکتے، یا جاتے ہیں تو پھر کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں اور نیند کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ جتنا جاگ سکتے ہیں اتنا جاگ لیں۔ سب سے کم درجہ یہ ہے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی وہ ایسے جیسا کہ اس نے ساری رات قیام کیا ہو، ساری رات شب بیداری کی ہو اور عبادت کے اندر گزاری ہو۔ اللہ اس کو پوری رات کے جاگنے اور عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس رات کے اندر کچھ چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، پرہیز بھی ہوتے ہیں دوا کے ساتھ، علاج کے ساتھ۔ تو وہ پرہیز کیا ہیں؟ اس میں آتش بازی سے اپنے آپ کو بچائیں، پٹاخوں سے بچائیں۔ ہمارے ہی بچے باہر گلی محلوں کے اندر وہ پٹاخے بجا رہے ہوتے ہیں، آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر عبادت کرنے والی خواتین، مسجد کے اندر یا گھروں میں نوافل پڑھنے والے، عبادت کرنے والے مردوں کو وہ ان کی عبادت میں خلل انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان بچوں کو کون پیسے دیتا ہے، اور کیوں ان کے والدین ان کو روکتے نہیں ہیں؟ کیا ان کو خبر نہیں کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ اب اس آتش بازی میں اور اس پٹاخے بازی میں 3 بڑے جرم کے انسان مرتکب اور انہیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ ایک تو اسراف، فضول خرچی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اتنا بڑا جرم۔ نمبر 2، اس میں کفار کے ساتھ مشابہت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے انہی میں سے ہوتا ہے۔ یہ آتش بازی اور پٹاخے یہ برامکہ سے شروع ہوئے تھے، اور پھر ہندوؤں سے مسلمانوں کے اندر، ہندوؤں کی دیوالی کے اندر یہ کیے جاتے ہیں، اور وہ ہمارے اندر منتقل ہوئے۔ مجوسیوں کے ساتھ آتش کے جو آتش پرست ہیں، آگ کے پجاری، ان کے ساتھ بھی مشابہت ہے۔ گویا کہ اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے، اور یہ انسان نیچے سے آگ اوپر کو پھینک کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں رحمت نہیں چاہیے، ہمیں آگ چاہیے، نعوذ باللہ۔ یہ کیا تصور دیا جا رہا ہے؟ اور اسی طرح اس رات کے اندر لاؤڈ سپیکر کھول دینا اور لوگوں کو بے آرام کرنا، ایذاء مسلم کا مرتکب ہونا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جن مساجد کے اندر اجتماعی عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے تو وہ محض چھوٹے سپیکر استعمال کریں، اور مسجد کی حدود کے اندر آواز کو استعمال میں لائیں۔ اس کے علاوہ بعض لوگ حلوہ پکانے کو ضروری سمجھتے ہیں، اور بعض قبرستان جانے کو، قبرستان میں جانا نبی علیہ السلام سے اس رات کے اندر 1 دفعہ ثابت ہے،
کبھی کبھار ایک دفعہ جلے جانا چاہیے انفرادی طور پر، لیکن یہ ایک میلے کا سما بنا ہوتا ہے، ایک جشن اور تہوار کی صورت بن جاتی ہے، اور وہاں چراغاں کیا جاتا ہے اور پھول پتیاں اتنی پھینکی جاتی ہیں کہ جو قبرستان جانے میں اور قبر سے جو عبرت حاصل کرنا، موت کو یاد کرنا اور دنیا سے بے رغبتی کا مقصد تھا، وہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ تو لہٰذا اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور ان منکرات سے، خرافات سے، رسومات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اور بہت زیادہ چراغاں بھی نہ کریں مسجدوں گھروں میں، بلکہ یہ عبادت کی رات ہے، یہ کوئی کھانے پینے کی رات نہیں ہے، نہ ہی کوئی جشن کی رات ہے۔ تو جتنا ہو سکتا ہے اپنی حیثیت وسعت کے مطابق جتنا جاگ سکتے ہیں جاگ کر عبادت کریں، اور زیادہ سے زیادہ توبہ کی طرف، استغفار کی طرف توجہ دیں، اور اللہ سے دعا مانگنے کے اندر مصروف رہیں۔